آیت نمبر ہے 71۔ آیت نمبر ہے 71۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ پوری صفات منافقین کے مقابلے میں ہیں۔ پیچھے فرمایا تھا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ ایمان والے مرد اور عورت ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے ایک چھوٹے سے لفظ کا فرق ڈالا ہے یہاں۔ آپ ذرا پیچھے دیکھیے، صفحہ نمبر 50 کے آخری لائن میں ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ یہاں اولیاء نہیں ہے، یہ نہیں کہا بعضهم اولیاء بعض۔ منافقین کے بارے میں کہا بعضهم من بعض، اور یہاں جب ایمان والوں کی باری آئی فرمایا بعضهم اولیاء بعض۔ قرآن کریم ایک حرف کی بھی کمی زیادتی کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب اس چھوٹے سے لفظ میں قرآن کریم نے منافقین کی آپس میں جو ہمدردی ہے اور ایمان والوں کی جو آپس میں ہمدردی ہے، اس کے فرق کو بیان کر دیا۔ اب مطلب یہ بنتا ہے، چونکہ منافقین جو ہیں نفاق اصل میں مفاد پرستی کی، خود غرضی کی، دو رنگی کی ایک بدترین شکل ہے۔ تو ان کا جو آپس کا تعلق ہوتا ہے وہ مفاد پر مبنی ہوتا ہے، اغراض پر مبنی ہوتا ہے، ذاتی خواہشات پر مبنی ہوتا ہے، اور جہاں تعلقات مفادات پر مبنی ہوں وہاں تعلق بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ مفاد پورا ہوا نہیں، تعلق ختم ہوا نہیں، مفاد میں کہیں رکھنا ڈلا نہیں، تعلق کا خاتمہ ہوا نہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے وہ ہیں ان کی آپس کی ہمدردی، آپس کی محبت، آپس میں تعاون، آپس میں جو دوستی ہوتی ہے وہ چونکہ ایمان کی وجہ سے ہوتی، وہ چونکہ اللہ کی وجہ سے ہوتی، وہ چونکہ اسلامی اخوت کی وجہ سے ہوتی ہے، وہاں مفادات کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خیر خواہ رہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہاں تعلق اللہ کی وجہ سے ہو، جیسے وہ مشہور حدیث ہے نا، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ بھائی جس نے کس کے لیے محبت کی؟ اللہ کے لیے محبت کی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان والے جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ لیکن خیال آتا ہے کہ ہم مسلمان چونکہ کامل الایمان نہیں ہیں، اس لیے یہاں مومنون سے کامل ایمان والے مراد ہیں، ہماری طرح کھوٹے سکے مراد نہیں ہیں۔ والمؤمنون میں یوں ترجمہ کر سکتا ہوں، کامل مومن مرد، والمؤمنات اور کامل مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے مسلمان آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، اتنی دنیا کی کوئی قوم اتنی بکھری ہوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، وگرنہ ایمان ایک ایسی سونے کی لڑی اور زنجیر کو کہتے ہیں جو خود بخود سارے ایمان والوں کو اس میں پرو دیتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو ایک صف میں سارے عربوں کو کھڑا کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت منتشر، بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے معاشرے کو یوں مرتب کیا، یوں ترتیب دی، ان میں ایسی بھائی چارگی قائم کی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج بھی اگر مسلمان ایمان کے مطالبے کو، ایمان کے تقاضے کو، ایمان مجھ سے اور آپ سے جو کچھ مطالبہ کرتا ہے اس کو پورا کریں، تو بھائی بالکل اسی طرح مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر اور ایک دوسرے کے خیر خواہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری جو مسلمان ہیں یہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر کوئی ایک حصہ درد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جسم کے باقی حصے بھی اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک تعمیر کی بنیاد کی اینٹیں، اس تعمیر کی ساری اینٹیں ایک دوسرے کو مدد فراہم کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی اور چپکی ہوئی ہیں، تبھی یہ عمارت قائم ہے۔ اور اگر اس عمارت میں سے کوئی ایک دو اینٹ بھی، دو چار اینٹیں نکل جائیں تو اس عمارت میں کمزوری آ جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا والمؤمنون۔ اور بھائی میں آپ سے سچی بات عرض کروں، اس وقت ہمارے ہر دنیا کی ہر غرض کی وجہ سے ہمارا تعلق ہے، اگر نہیں ہے تو ایمان کی وجہ سے نہیں، اگر نہیں ہے تو ایمان کی وجہ سے مفادات۔ اور یہ مفادات اس حد تک چلے گئے کہ ہمارے جیسے فقیر لوگوں سے بھی لوگ جو کسی کے کسی کام کے نہیں ہیں، ان سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں کسی ذاتی غرض سے۔ بھائی کس سے؟ ہمارے پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ کسی سے محبت رکھتے اس کے علم کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے۔ استاد ہے، ساری زندگی اس استاد سے تعلق رکھنا ہے، چونکہ یہ بھائی کیا ہے، میرے استاد ہیں، جیسا کہ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اللہ اکبر، وہ عظیم الشان حدیث ہے۔ اور آج کل کی خود غرضی اور مفاد پرستانہ ماحول میں اس حدیث کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا حال بیان کیا، وہ اپنی بستی سے، اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل جا رہا تھا۔ وہ پیدل جا رہا تھا، رستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو امتحان کے لیے انسان بنا کر بٹھا دیا۔ اس فرشتے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جو بستی نظر آ رہی ہے وہاں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہاں ایک میرا دوست ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا کام ہے؟ قرض لینا ہے، قرض دینا ہے، کوئی چیز لینی ہے؟ کہنے لگا کوئی کام نہیں ہے، میں صرف اتنی دور اپنے اس دوست کو اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میری نفسانی محبت نہیں ہے، میری ایمانی محبت ہے اس سے، میں صرف اس وجہ سے جا رہا ہوں اور کوئی کام نہیں، اس سے ملوں گا، ملاقات کروں گا، خیر خیریت پوچھوں گا، واپس آ جاؤں گا، چونکہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو وہ جو فرشتہ جو انسانی شکل میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ تمہارے راستے میں بٹھایا گیا ہوں اور تمہاری آزمائش کے لیے بٹھایا گیا تھا، اور واقعتاً تم اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اس سے اسی وجہ سے ملنے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری بھی وصول کر لو کہ تم اس بندے سے جس طرح اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، بالکل اللہ تعالیٰ تم سے بھی اسی طرح محبت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے بھی بالکل اسی طرح محبت کریں، بے لوث تعلق، بے غرض تعلق، بغیر کسی مفادات کے تعلق۔ تو بھائی قرآن کریم نے اس آیت میں مسلمانوں کے آپس کے رشتے کو بتا دیا۔
اگر ہمارے اندر یہ اخوت جاگ جائے، اگر ہمارے اندر یہ ایمانی بھائی چارگی پیدا ہو جائے، اگر ہم ایمان کی وجہ سے، تو بھائی اس کا سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کو دکھ ہی دیکھ کر خود دکھ میں آ جائیں، اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اس زمانے میں جو صورتحال ہے، اگر ہم دوسروں کے کام نہیں آ سکتے، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کم سے کم درجہ یہی رکھ لیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سے کسی کو شکوہ نہ پہنچے، ہم زندگی میں کسی کو دکھ نہ دیں گے، ہم زندگی میں کسی کو پریشان نہ کریں گے۔ یہ بھی ایمان کی ایک بہت بڑی خوبی۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار اور دوست ہوتے ہیں۔ اب منافقین کی دوسری وہاں ان کی علامت کیا بیان کی تھی؟ فرمایا تھا کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے منع کرتے ہیں۔ منافقین کو اچھائی سے چیڑے، وہ اچھائی سے ہر کسی کو روکیں گے، اور چونکہ وہ برائی کے عالم بردار ہیں، برائی کے نمائندہ ہیں اور برائی کے رسیہ ہیں، اسی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ بھائی وہ کس کا حکم دیتے ہیں؟ معروف کا معنی آپ اسلام بھی کر سکتے ہیں، ویسے تو معروف کا معنی ہوتا ہے جانی پہچانی والی چیز۔ معروف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو جانی پہچانی چیز ہے وہ ہمارے اللہ ہے، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارا اسلام ہے۔ اس لیے معروف کا ترجمہ یہاں اسلام سے ہو سکتا ہے۔ میں یوں بھی ترجمہ کر سکتا ہوں یأمرون بالاسلام، وہ اسلام کا حکم دیتے ہیں۔ وہ کس کا حکم دیتے ہیں؟ ان کا مزاج ہے کہ وہ پورے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ میں پورے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں اول تو دعوت ہے ہی نہیں، اگر ہے تو جزوی دعوت ہے۔ بھائی میری بات پر ذرا غور کرو، یا تو ہم داعی اسلام ہے ہی نہیں، ہم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہی نہیں، دعوت دیتے ہیں اپنے اپنے مفادات کی طرف۔ اگر مذہبی لوگ ہیں تو اپنی اپنی جماعت کی طرف، اپنے اپنے مسلک کی طرف، اپنی اپنی پسند اور ناپسند کی طرف، یا اپنے اپنے دو چار مسائل کی طرف دعوت دیں گے۔ اور اگر کوئی ذرا اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر دعوت دے گا تو اس کا مخصوص دائرہ ہے، وہ اپنے اسی دائرے کی طرف دعوت دے گا۔ ہمیں حکم ہے پورے اسلام کی طرف دعوت دینا۔ بھائی کس کی طرف دعوت دینا؟ پورے اسلام کی طرف دعوت دینا۔ ظاہر اسلام کے بنیادی ستون اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، حج ہے، رمضان کا روزہ ہے، نماز ہے، یہ ارکان اسلام ہے، ان کی دعوت دیں گے۔ اس کے علاوہ بھائیوں میری یہ بات سننا، تقریباً 200 کے قریب اسلام کے احکام کرنے کے ہیں، اور تقریباً 150 کے لگ بھگ اسلام کے احکام نہ کرنے کے ہیں۔ ٹوٹل ملا کر کتنے ہو گئے؟ 350 کے لگ بھگ۔ شاید میں نے اپنی کسی ڈائری میں ان کی 250 کی فہرست لکھی ہوئی ہے کسی جگہ۔ اسلام کے مکمل احکام یہ جو 250 ہیں، یہ جو 350 ہیں، ان میں سے 200 تقریباً بھائی وہ کیا ہیں؟ مثبت ہیں، وہ کرنے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، پڑوسیوں کا حق دینا ہے۔ یہ جو مثبت ہیں وہ، اور منفی برائی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، اسراف سے بچنا ہے، کسی کو دھوکہ دینے سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ یہ جو بچنے والے ہیں وہ بھی تقریباً 150 کے لگ بھگ ہیں۔ یہ مکمل اسلام کی دعوت دینا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ بھائیو ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام کے سب سے بڑے داعی کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کی دعوت دی، پورے قرآن کی دعوت دی، یا چند چیزوں کی دعوت دی؟ ہاں، اگرچہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں پورے اسلام کی دعوت دینا علم والوں پر لازم ہے، چونکہ پورا اسلام دعوت وہی دے سکتا ہے جو پوری چیز کو سمجھتا ہو۔ اگرچہ یہ جو فریضہ ہے یہ صاحب علم لوگوں کا ہے کہ وہ پورے اسلام کی دعوت دیں، لیکن عام مسلمان بھائی، ہر مسلمان پر چونکہ اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے،
وہ اللہ کی دعوت دے، وہ اسلام کے علم کو بلند رکھے، وہ اللہ کے قرآن کی دعوت دے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوت دے، اور جہاں وہ کوئی کوتاہی دیکھے اس سے منع کرے، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، خواہ وہ پڑوسی ہوں، جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی دیکھے، جہاں قرآن کی خلاف ورزی دیکھے، وہاں وہ اخلاق کے ساتھ بھائی کیا کرے، سلیقے سے اس کو دعوت دے۔ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس لیے فرمایا یأمرون بالمعروف۔ اور بھائیو، اس میں اللہ کے نبی کتنے حساس تھے، آپ اس کا ذرا ایک بات سے اندازہ لگا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط کام ہوا ہو، ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہو۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ کو یہ بات بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابی کوئی کام کرے، اللہ کے نبی منع نہ کریں، تو بھائی وہ کس کی سنت بنتی ہے؟ نبی کریم کی سنت۔ کس کی سنت بنتی ہے؟ رسول۔ کیوں؟ نبی کا مزاج ایسا اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے، ممکن نہیں کہ نبی کے سامنے کوئی غلط کام ہوا ہو اور نبی نے اس سے روکا نہ ہو۔ اس لیے ہمارا یہ مزاج، ہم اس فریضہ سے بہت غافل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ علماء کا کام ہے، شاید یہ فلاں جماعت کا کام ہے، شاید یہ فلاں لوگوں کا کام ہے، حالانکہ یہ ہر مسلمان کا، اس کا کوئی خاص نصاب نہیں ہے کہ آپ فلاں فلاں کام کریں گے تو آپ کو نہیں۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، کوئی دوست مل گئے، آپ نے ویسا کہ چلو یار نماز پڑھ کے آتے ہیں، آپ اس کو مسجد میں لے آئے، یہ امر بالمعروف ہے۔ یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے۔ آپ گھر گئے، گھر کے اہلیہ بھی کسی کام میں لگی ہے، اس سے پوچھ لیا آپ نے نماز پڑھی یا نہیں، چلو یہ کام میں کرتا ہوں، آپ اتنی دیر میں نماز پڑھ لو، آپ اتنی دیر میں نماز پڑھ لو۔ وہ برتن دھو رہی ہے، اسے کہا برتن تمہاری جگہ میں دھو لیتا ہوں، وقت کم ہو رہا ہے، تم پہلے اپنی نماز پڑھ لو۔ آپ نے یہ امر بالمعروف کیا ہے، بلکہ بہت بڑا امر بالمعروف کیا ہے۔ ہاں، اگر گھر میں کوئی چیز غلط دیکھی، اسے کہا نہ یہ نہ کرو، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ نہی عن المنکر ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ بیان فرمائی، یأمرون بالمعروف، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا جیسے اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کی تفصیل میں کئی مرتبہ آپ سے عرض کر چکا ہوں، پورے قرآن میں کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا وَيُصَلُّونَ، بلکہ ہر جگہ کہا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ نماز کو پورے اہتمام سے پڑھتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، اور نماز کے نظام کو پورے معاشرے میں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تگدو میں لگے رہتے ہیں کہ پورا معاشرہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ اگر وہ صاحب اقتدار ہے تو وہ پورے اپنے ملک اور اپنی ریاست میں اسلام کے نظام کو، نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں، اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر مسلمان کسی بھی شعبے اور طبقے کا ہو، وہ جس وقت اذان ہو تو وہ بھائی وہ کہاں آ جائے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اس لیے یہاں حکم ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا، دوسروں کے حوالے کرنا، کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال پر اللہ کا حق ہے۔ بھائی جو باتیں بار بار آتی ہیں وہاں جو کلیات ہوتے ہیں، میں صرف کلیات عرض کر دیتا ہوں، تفصیلات میں عرض نہیں کرتا۔ زکوٰۃ، دیکھو بھائی میری ایک بات سمجھنا، بدنی عبادات جتنی بھی ہیں، بھائی کیا؟ ان عبادات میں سب سے اونچی جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ایسی طاقت ہے بات کو بیان کرنے کی، کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے، کسی انسان کے بس کا کام۔ جتنی بھی بدنی عبادات تھی ان میں سے سب سے جو اونچی تھی، اس ایک کو لے کر کہہ دیا جناب ہم سب سے اعلیٰ کو بیان کر رہے ہیں، آپ نے اب سب کے سب کو کیا کرنا ہے؟ پورا۔ مالی عبادات بہت ساری ہیں، مالی عبادات میں حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے، رشتہ داروں کے غریبوں کو دینا بھی ہے، اپنے اہل و عیال کے اخراجات بھی ادا کرنا ہے، نفلی صدقات بہت سارے ہیں،
لیکن تمام صدقات میں بھائی سب سے افضل اور بلند کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ قرآن کریم بعض جگہ مختصر مرکزی عبادات کو ذکر کر دیتا ہے، ہم نے ایک کو ذکر کر دیا ہے، اب پورے باب کو تم خود سمیٹ لو، خود سمجھ جاؤ۔ اس لیے یہاں فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی تمہارے اوپر اللہ کی جتنی بھی جسمانی اور بدنی عبادات ہیں وہ سب کو ادا کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور تمہارے مال پر جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں بھائی وہ اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ میں مسلمان اور کافر کا ایک فرق اکثر ایسے موقع پر بیان کرتا ہوں، اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے۔ پوری دنیا میں ہر قوم اپنے مال کو خرچ کرتی ہے اور اکثر قومیں اللہ کے لیے بھی خرچ کرتی ہیں، لیکن مسلمان اور کافر میں یہ فرق ہے۔ کافر جب اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنی خوبی سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں نے غریبوں کو دینا ہے۔ مسلمان جب اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ ہرگز اس کو اپنی خوبی نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان غریبوں کا میرے مال میں حق تھا، میرے اوپر واجب تھا، میرے اوپر ضروری تھا۔ اس لیے صحابہ اکرام جب زکوٰۃ دیتے، اگر کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جاتا اس کو زکوٰۃ بھی دیتے، اس کا شکریہ بھی ادا کرتے، تیری مہربانی، تیری وجہ سے میرا فریضہ ادا ہو گیا، تیری وجہ سے بھائی کیا ہوگا؟ میرا فریضہ ادا ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، یہ اسی کی تفصیل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بھائی کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، یطیعون یہ عربی کے اعتبار سے فعل مضارع ہے، اطاع، یطیع، یطیعانی، یطیعون، فعل مضارع یہ ایک فعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو مسلسل کرنا، کسی کام کو کیا کرنا؟ مسلسل کرنا۔ اگر میں اس کو دوسری ایک عام مشہور آیت سے مثال دوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون فی المضارع، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول رحمت بھیجتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ اردو والے کر دیتے ہیں چونکہ اردو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ عربی کی ترجمانی کرے۔ اس کا اگر صحیح معنی تو میں نہیں بیان، مطلب یوں بنتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برساتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں بھیجا، کبھی کبھار نہیں، ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں؟ یہی فعل یطیعو یہاں فعل مضارع ہے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ ان کا عمومی رویہ اور عمومی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک دن جوش آئے تو آدھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اگلے دن نماز بھی جاتی رہے، ایسا نہیں۔ ان کا ایک مستقل مزاجی سے، استقامت سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ آگے قرآن نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، لوگوں یہی حکیم کی معنی میں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، جن پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ رحم فرمائیں گے۔ یہ مضمون چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی یاد سے کل دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔